اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس بت کو پوجیں جو نہ ہمیں کچھ نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، اور کیا ہم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں گمراہ کر دیا۔ وہ شخص حیران ہے کہ کہاں جائے، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ حکم ہے کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی بارگاہ میں تم سب کل بروز قیامت جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا زندہ ہو جا تو وہ فوراً زندہ ہو جائے گی۔ اس کا فرمان سچا ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی نہایت حکمت والا بڑا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت دکھاتے ہیں، اور تاکہ وہ یہ سب دیکھ کر کامل یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ابراہیم پر رات کا اندھیرا آیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ بے شک میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا چہرہ اس رب کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون۔ اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو پہلے ہی مجھے سیدھی راہ بتا چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بتاتے ہو۔ ہاں میرا رب ہی کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں یعنی باطل معبودوں سے کیوں ڈروں حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ مسلمانوں اور مشرکوں دونوں گروہوں میں سے امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا یعنی کفر سے بچے، انہی کے لیے امان ہے اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔